رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن والحديث قبلة وبأبي حنيفة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم اعزائي المحترم آج 19 جون 2026 ہم یہاں جامع مسجد بیت المعمور میں جمعہ کی نسبت چلے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا جاء أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا کہ ایک خانہ بدوش ایک دیہاتی نے آ کر مسجد نبوی میں داخل ہو کوچو والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس ایسے حال میں داخل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف فرما فصلى دیہاتی نے مسجد نبوی میں آنے کے ساتھ ساتھ نیت باندھا اور 2 رکعت نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد روح قبلہ اٹھا دیہاتی نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی ان الفاظ میں دعا مانگی اللهم ارحمني ومحمدا اللهم
دیہاتی نے دعا مانگا یا اللہ مجھ پر رحم کر، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم کر، محمد اور محمد عربی پر بھی رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرما، کسی اور پر رحم مت کر، ہم دونوں پر رحم کر، مجھ پر اور محمد عربی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور دیہاتی سے کہنے لگے لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا، اور دیہاتی تنہیں خدا کی وسیع، خدا کی کشادہ رحمت کو تنہیں تنگ کر دیا، خدا کی وسیع کشادہ رحمت کو تنہیں خدا کی اور مخلوقات سے تنگ بنایا، ورحمتی وسعت كل شيء، خدا نے خود فرمایا کہ میرا رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، کشادہ ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ ثم لم يلبس أن بال في ناحية المسجد، پھر وہ دیہاتی دعا کے بعد زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرا اور جا کر بال فی ناحیۃ المسجد، جا کر مسجد نبی کے اندر، مسجد نبی کے کونے میں پیشاب کی، پیشاب کے لیے نبی کے اندر بس پیشاب کرنے لگے۔ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب نے دور کر دیا کہ تو کیا کرتا ہے مسجد نبی کے اندر تو پیشاب کرتا ہے۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، اور صحابہ چھوڑ دیہاتی کو پیشاب کرتے تو صحابہ کرام اسے بھی اور دیہاتی کو ڈانٹا، یہ تو کیا کرتا ہے مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبی کے کونے میں تو پیشاب کرتا ہے، اور پیشاب کر رہے ماں یا عبداللہ ھذا مسجد وَلَيْسَ الْبَوْلُ فِيهِ جَائِزٌ، اس میں پیشاب کرنا جائز نہیں، سب غصے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دعویٰ دیہاتی کو چھوڑ تاکہ پیشاب مکمل ہو، اس کو مت ڈال، یہ نو مسلم ہے، ابھی اس نے ایمان لایا،
آداب مسجد سے یہ ناواقف ہے، اس کو مت ڈان، اس کو پیشاب کرنے دو، اور اس نے آدھا پیشاب کیا ہے باقی بھی کرنے دو تاکہ پیشاب کمل کرے، کیونکہ آدھا پیشاب اگر کوئی کرے اور پھر وہ روک کے پورا نہ کرے پھر اس بندے کو پیشاب سے تکلیف ہوتی ہے۔ چھوڑ، یہ تھے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خدا نے خود فرمایا محبوب آپ تو بڑے اخلاق پر ہے۔ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نو مسلم دیہاتی مسجد کے اندر وہ پیشاب کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا چھوڑ، اس کو مت ڈال، پیشاب سے مت روکو، اس کو پھر تکلیف ہوگا پیشاب سے۔ صحابہ کرام سے کہنے لگے او صحابہ انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ اور صحابہ خدا نے تم کو بھیج دیا ہے آسانی کے لیے، خدا نے تم کو آسانی کے لیے بھیج دیا ہے۔ یسروا ولا تعسروا، خدا کے بندوں کے ساتھ آسانی کرو، سختی مت کرو، دیہاتی کو مت ڈان۔ ولم تبعثوا معسرین، سختی کرنے کے لیے خدا نے تم کو نہیں بھیجا، سختی مت کرو۔ یسرو، آسانی کرو، ہر معاملے میں لوگوں سے آسانی کرو، سختی مت کرو۔ ہاں مسجد میں پیشاب کیا تو آداب مسجد سے بیچارہ نہ واقف ہے، نہ مسلم ہے، تم کیا کرو؟ وَأَلْقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ، اس کے پیشاب پر ایک لوگ پانی ڈال، پانی ڈال، بس مسجد صاف ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق۔ اور دیہاتی آداب مسجد سے نہ واقف تھا اور مسلم۔ اب ہم دیہاتی تو درکنار، مسجد کے پیشاب تو درکنار، گھر میں اگر خاتون خانہ سے تھوڑا سا نمک سالن میں زیادہ ہو جائے یا چائے میں تھوڑا سا چینی کم یا زیادہ ہو جائے یا سالن میں گھی کم یا زیادہ ڈالے تو پھر آپ کی چالان کو دے، دسترخوان پر آپ کی والد محترم، والدہ محترمہ، بچے سب بیٹھے ہیں، یہ محسوس کیا کہ نمک تھوڑا سا زیادہ ہے یا کہ زیادہ ہے یا کم ہے، دسترخوان میں آپ چلان لگاتا ہے، نمک زیادہ ڈالے، چوز زیادہ ڈالے، ڈنڈا کو ڈال
بیوی کو تو نہیں ماں کیوں نمک کیوں زیادہ انسان ہی انسان سے تو غلطی ہو سکتی گھر میں تو نے غم برپا کر دیا کسی نے بھی خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا والد کو بھی غم میں ڈالا والدہ بھی بچی بھی اور بیوی کو تو نہیں ماں یہ اخلاق محمدی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا یا ام المؤمنین او عائشہ صدیقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتاؤ ام المؤمنین کہنے لگے خلقہ والقرآن رسول اللہ کے اخلاق و قرآن تھا قرآن میں جتنے اوامر ہیں ان پر رسول اللہ کے عمل تھا جتنی نواہی ہیں ان سے حضور کی اجتناب تھا پھر ام المؤمنین کہنے لگے رسول اللہ کے اخلاق کے جب رسول اللہ باہر سے تشریف لاتے تھے اور لیتے تھے کہ گھر میں وہ کچا ہے 9 بیویاں کسی بیوی سے نہیں وہ فرماتے تھے کہ یہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے تو جاؤ اٹھاؤ اس کو صاف کر ام المؤمنین وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جاؤ اٹھاتے تھے اور خود وہ جھاڑ لگاتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پھٹ جاتے تھے رسول اللہ خود سوئی اٹھاتے تھے اور کپڑے کو سوئی اور بکری سے خود دودھ نکال یہ پیغمبر کے کبھی رسول اللہ نے ہمیں مفتق نہیں کہا عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله رواه مسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت رضی اللہ تعالی عنہا کہ کبھی بھی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا ولا امرأة 9 بیویوں میں سے رسول اللہ نے کبھی کسی ایک بیوی کو ہاتھ سے نہیں مارا ولا خادمہ نہ خادم کو مارا ہے ہاں مارا ہے کس کو اور کون سے مواقع میں اللہ ان یجاہد فی سبیل مگر خدا کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تھے تو کفار کو تلوار سے ہم تو گھر میں شیر گھر میں داخل ہوتا ہے اور کوئی شیر ہوتا ہے باہر تو گیدڑ ہوتا ہے باہر تو گیدڑ ہوتا ہے ماں باپ بوڑھے ماں باپ اور بچوں بیوی کے لیے شیر
یہ کیوں کیا ماں تو نے کیوں یہ کیا ہے چھپ بات تیرا دماغ کام نہیں کر چھپ باپ ردان ہے کہ تیرا دماغ کام نہیں کر بوڑا سفید ریش چھپ تیرا دماغی توازن اپنی حالت پر جس وقت اس کے ذکر سے نکل رہے تھے تو والد کے توازن صحیح تھا ابھی خراب ہوا تو اتنا تکبر کیوں کرتا ہے پھر والد پر تکبر کرتا ہے تو کہاں سے نکلا ہوا ہے والد کی پیشاب کی جگہ سے تو نکلا ہوا ہے تو پھر تکبر کیوں کرتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں باپ کو اف لفظ مت کہنا اور مت ڈانٹو بلکہ ماں باپ کو نرم مزہر اچھلے جیبے ان کے ساتھ تکلم فرما باتیں کرے چپ یہ ہم لوگوں کی اخلاق ہے باپ ہم سے تنگ والد تنگ بچے تنگ پڑوسی تنگ سب تھنگ ہر ایک پر تکبر پھر ہم کہتے ہیں کیا مسلمان بنائروں نے فرمایا آخری لفظ زاہد شدے شیخ شدے دانشمند ایک جملہ شدے ولی مسلمان نشدے تو زاہد ہو گئے شیخ ہو گئے ہوشیار ہو گئے یہ سب کے سب تو ہو گئے ان تمام القاب سے اپنے آپ کو ہم لقب بنایا لیکن ولی مسلمان نشدے لیکن ابھی تک تو مسلمان نہیں زدی بزرگ تبت کئی ہوئے حکیم الامت ترک مولانا اشرف علی تانوی نور اللہ مرتبہ نے فرمایا کہ منائروں کی کلام میں تھوڑا سا میں تبدیلی لاتا زاہد شدی شیخ شدی دانشمند ایک جملہ شدی ولی انسان شدی زاہد ہو گئے شیخ تو ہو گئے دانشمند ہو گئے لیکن ابھی تک تو انسان نہیں انسان ان سے مشتقل اس کی معنی محبت ہے تو انسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کرے محبت کرے اور تو ہر ایک کو جب دیکھتا ہے کوئی سلام کرتا ہے تچ مت تو کبھی گویا کہ تو نے بندی کا پیشاب سن گئی پہلے میں نے بتایا تھا جو یوں دیکھتا ہے خدا کے بندوں کو نہیں دیکھتا ہے سمجھو کہ اس نے بندی کا پیشاب سن گئی خریب امتیازی بل کھڑی دیا کلی کی جب خر آ گئی خریب امتیازی کھڑی میں خر کا دبار پر آ گئی اور دسی میں امتیاز ہو گئی ہوئی اس نے خریب افسوس ارمانی میں
منڈے بیکڑے نو خوب پنڈکے بیرو ورزاو استانی کبھی انو ورزاو خار بمنڈے کڑے دو خرے پر پیرا کی محبت کی نا داغ خاری کمولاوی کا امیو کا زیب چھتا تکبر پہنچ ادا سے گوری چاہے مولا ہو چاہے امی ہو چاہے مالدار ہو چاہے طالب جو بھی بڑا جو بھی ہو دیکھتا ہے تکبر کی وجہ سے جو لوٹ جاتا ہے وہ خر ہے وہ خچر ہے تو خر ہے تو خچر ہے تو گدھا ہے تو خچر ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین